دوستو ہماری یہ زمین رنگو تنو کی ایک ایسی کائنات ہے جس کو اگر ایک گلدستے سے تشبیہ دی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہر کلی اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ اس کا اپنا ایک الگ حسن اور رنگ ہے جس کا مطالعہ کرنے سے انسان کا اس کائنات کے خالق پر ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پہاڑی علاقے اگر جداگانہ داستانوں کے حامل ہیں تو اس کے میدانی سبزہ زار بھی ایک ایسی جنت کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا تقاضا کوئی بھی نگاہ گہرے شناس کر سکتی ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کے سمندروں کی تہ میں اترنے کی جسارت کریں تو وہاں پر آباد آبی دنیا بھی اس مالک کل کی حمد بیان کرتی ملتی ہیں۔ لیکن ناظرین، ماننا پڑے گا انسان کے فطری تجسس کو جو اس دنیا کے سربستہ رازوں کو بے نقاب کرنے کا نقیب ٹھہرا۔ اسی زیر آب جنگل کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ یقیناً آپ کے ذوق طبع کی تسکین کا باعث بنے گا۔ ناظرین محترم، انسان نہ صرف فضاؤں کی تسخیر بلکہ سمندر کی انتہائی گہرائیوں کو ناپنے کے لیے ہمیشہ ہی بے چین رہا ہے، اور اس کی یہی بے چینی ایک دن ایک امریکی غوطہ خور کو وہاں تک لے گئی جہاں اس سے قبل انسان کی پہنچ ناقابل یقین سمجھی جاتی تھی۔ اس نے وہاں پر کیا دیکھا یہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے، لیکن اس سے قبل اس علاقے کی نشاندہی بھی ضروری ہے، یعنی وہ سمندر جو کہ انگلینڈ کے جنوب میں واقع اپنی ایک دنیا بسائے ہوئے ہے۔ اور جب اس غوطہ خور نے اس کی گہرائیوں کا مشاہدہ کیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسا گھنا جنگل آباد ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اور جب بعد ازاں محققین نے اس جنگل کی وسعت کا اندازہ سائنسی بنیادوں پر کرنے کی کوشش کی تو کھلا کہ زیر آب پھیلا ہوا یہ جنگل انگلینڈ سے لے کر فرانس، جرمنی اور کینیڈا کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ ماہرین کے تجزیوں کے مطابق یہ جنگل 10 لاکھ تک کی طویل عمر کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ اس کی دریافت محض حادثاتی طور پر اس وقت ہوئی جب ایک خاتون امریکی غوطہ خور نے سمندر کی گہرائی ناپنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں ایک ایسی دنیا تک پہنچ گئی جو اس سے قبل چشم انسانی سے پوشیدہ تھی۔ معزز خواتین و حضرات، اس عجیب و غریب جنگل کی اتفاقی دریافت کا صحرا اس 45 سالہ خاتون غوطہ خور کے سر کا تاج بنا جو اپنی ذوق طبع کی تسکین کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اتری۔ اس نے مزید آگے بڑھ کر یہ جانچنے کی کوشش کی کہ اس کی لمبائی کہاں تک ہے، لیکن جلد ہی اسے یہ احساس ہوا کہ وہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے، جس کے بعد اس نے اس انکشاف کے بارے میں دیگر غوطہ خور ساتھیوں کو بھی بتایا جنہوں نے بعد ازاں اس جنگل کا نظارہ کیا، لیکن وہ بھی اس کی وسعت کا اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اس جنگل کی دریافت کے بعد جب ایک دفعہ ڈان واٹسن سے میڈیا کے نمائندگان نے دوران انٹرویو اس کے احساسات جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ جب میں تقریباً 300 میٹر تک سمندر کی گہرائی میں پہنچی تو میں نے اچانک دیکھا کہ میرے سامنے حد نظر ایک بڑا جنگل پھیلا ہوا ہے جس میں لاتعداد درخت اپنے ہونے کی گواہی دینے کے لیے موجود ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر ایک دفعہ سکتے میں آ گئی۔ ان لمحات میں میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اچانک کروڑوں سالہ زیر آب جنگل دریافت کر چکی ہوں، جس کے بعد میں نے اپنے دیگر دوستوں کو اس انکشاف میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ روب سپرے نے مزید کہا کہ ہمارا منصوبہ ہے ہم اس جنگل میں مزید سفر کرتے ہوئے اس کی وسعتوں کا صحیح اندازہ لگانے میں کامیاب ہو سکیں، اور اگر ایسا ممکن ہو سکا تو ہم اس کا باقاعدہ ایک نقشہ تیار کر کے دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اس کے علاوہ اس تحقیق سے یہ بھی ممکن ہو سکے گا کہ ان درختوں کے درمیان کون کون سے آبی یا جنگلی حیات موجود ہے۔ اس سلسلے میں جب جیولوجسٹ حضرات سے میڈیا نے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کسی بھی خوشگوار معجزے سے کم نہیں، کیونکہ اس سے قبل کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیر سمندر بھی اتنا بڑا جنگل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس جنگل کا انکشاف 13 دسمبر 2013 کو اس موسم میں ہوا جب سال کا سرد ترین دن تھا، اور ایسے موسم میں کوئی بھی صاحب ہوش پانی کی قربت سے گھبراتا ہے، لیکن ڈان واٹسن کو اس کا شوق اس مقام تک لے گیا جس نے نہ صرف اس کی زندگی کو ایک نئی سمت اور پہچان دے دی بلکہ دنیا کو بھی اس عظیم انکشاف سے روشناس کرا دیا جس کا کہ اس سے پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ جبکہ یہ اتفاق بھی تبھی ممکن ہو سکا کہ سرد موسم کی وجہ سے برف جم چکی تھی اور اس کی بدولت پانی کی سطح 100 سے 120 فٹ تک کم ہو چکی تھی۔